آپریشن عزم استحکام لانچ ہو چکا ہے اور استحکام کے بجائے کنفیوژن شروع ہو گیا ہے۔ عدت والے کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو آئی ہوئی سزا کو برقرار رکھا گیا۔ ان کی بیل اپلیکیشن بھی ریجیکٹ ہو گئی اور سسپینشن بھی۔ ہم نے تو سمجھا تھا کہ شاید شرم آ جائے اور یہ کیس ختم کریں گے، بھلے ہی کوئی دوسرا کیس بنا لیں اور اندر رکھ لیں یا اس میں گرفتار کر لیں، لیکن ظرف اتنا ہے کہ نیچا دکھانے کے لیے اور تذلیل کرنے کے لیے لازم ہے کہ ایسے ہی کیس میں یا ایسے ہی پرسنل کیس میں سزا کو کنٹینیو کیا جائے۔ دکھ تو مجھے اس سیشن جج پہ ہو رہا ہے۔ ان کے ریمارکس تو سن کے ایسا لگ رہا تھا کہ بیل اور سزا معطلی دونوں ہو جائیں گی، لیکن ایک دن میں ان کی پوری ججمنٹ بدل گئی۔ کتنا پریشر ہوگا؟ میں تو کبھی کبھی یہ سوچ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ اسٹیٹ کے موسٹ امپورٹنٹ لوگ کسی کی شادی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ کر کے ان کو فخر محسوس ہو رہا ہوگا۔ اس فیصلے سے سب سے بڑی بات کیا چینج ہوئی ہے؟ کیا اس فیصلے سے یہ پتہ چلا کہ عمران خان کے اوپر سختی ہے؟ وہ تو آلریڈی ہے، وہ تو پہلے دن سے۔ تو پھر کیا فرق پڑا اس ججمنٹ سے؟ ایک فرق پڑا ہے اور یہی وہ مین پوائنٹ ہے جس کے ارد گرد آج کے انالیسس بیس کریں گے۔ فرسٹریشن اور کنفیوژن کو استعمال کیا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کی فرسٹریشن تو کلیئر ہے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے یہی جو کیسز بنے ہوئے ہیں، اور یہ بھی وہ کلیئر کر چکے ہیں کہ ان کے نزدیک سب سے بڑا پرابلم یا سب سے بڑا فتنہ جو اس وقت ہے وہ پی ٹی آئی ہے یا اس کی صورت میں ابھرتی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس لیے نیا کیس بنانے سے بہتر یہی سمجھا گیا کہ اسی کیس میں فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف دے دیا جائے یا عمران خان صاحب کے خلاف دے دیا جائے۔ اور اب تو 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ضمانت دی ہوئی تھی یا ضمانت منظوری والا جو فیصلہ ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے نیب نے، کیونکہ یہ بات بھی کلیئر ہے کہ زیادہ دیر عدت والے کیس میں جیل میں رکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب یہ فیصلہ چیلنج ہوگا اور وہاں کیا حالات ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ وہاں حالات کنٹرول میں لانے کی کوشش ریزرو سیٹس والے فیصلے کے بعد ہی ممکن ہے، اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسٹیبلشمنٹ کی بالکل نہیں چلنی۔ اسٹیبلشمنٹ کو امید تو پوری ہوگی کہ سنی اطاعت کونسل والے جو ریزرو سیٹس والا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ان کے سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے آ جائے، لیکن وہاں بھی ابھی تک کچھ کلیئر کہہ نہیں سکتے۔ مگر کسی نے سوچا تھا کہ عدت والے کیس میں آئے ہوئے ریمارکس کے بعد یہ ججمنٹ ایسی آئے گی؟ اسی طرح یہ امید لگانا بھی بیوقوفانہ عمل ہوگا کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ ہر حال میں کانسٹیٹیوشن کے حساب سے آئے گا، کیونکہ بلے کے نشان والا جو فیصلہ تھا وہ تو سیدھا سیدھا کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی تھی۔ خیر، جب ابھی چیزیں کلیئر نہیں تو پھر یہ سٹنٹ پل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آ جائے پی ٹی آئی اور ان کے سپورٹرز کی فرسٹریشن پہ اور کنفیوژن پہ۔ اتنے دنوں سے خان صاحب اندر ہیں، ان کو چھڑوا نہیں پا رہے، اسی لیے وہ بھڑک پڑے اپنے لیڈرز پہ ہی۔ اگر خان صاحب کو کچھ ہوا تو لیڈرشپ کو لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آج آپ سمبل دیکھ سکتے ہیں، یہ ثبوت ہے، یہ ثبوت ہے، یہ ثبوت ہے۔ اگر خان صاحب یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اپنے لیڈرز پہ بھڑکنے والا؟ کسی نے سوچا ہے؟ یہ آئیڈیا انسٹل یا دماغ میں انسٹل کیا گیا تھا شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے۔ مروت صاحب وہ انسان ہیں جنہوں نے گریدہ فاروقی آپ سب کو پتہ ہے کیا ہے۔ گریدہ فاروقی کے پروگرام میں بیٹھ کے عمران خان اور سعودی عرب کے ریلیشنز کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی وقت میں نے بولا تھا کہ گریدہ کے پروگرام میں بیٹھ کے اگر پی ٹی آئی کا بندہ عمران خان صاحب کے کاز کو ہرٹ کر رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی کا اپنا تو بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے یہ تاثر بھی مروت صاحب نے دیا تھا کہ پارٹی لیڈرشپ نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اس طریقے سے کوشش نہیں کر رہے جس طریقے سے ان کو کرنی چاہیے۔ ابھی فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب بھی باہر آ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سچے کارکن بن کے اول درجے کے لوٹے فواد چودھری اور عمران اسماعیل کا نیریٹو بھی یہی ہے جو شیر افضل مروت صاحب کا ہے کہ کچھ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی کمیونیکیشن کو بالکل ختم کر دیا ہے اور اس کمیونیکیشن کو دوبارہ بحال کرنا چاہیے۔ چودھری صاحب بھی مروت صاحب کی لائن پہ آلموسٹ آ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے اور انہی کی نااہلی کی وجہ سے عمران خان صاحب ابھی تک جیل میں ہیں۔ پھر عمر ایوب صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں شکریہ کرتا ہوں عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے میرا استعفیٰ قبول کیا۔ اس استعفے پہ باقی رد عمل آئے نہ آئے لیکن ہمارے دوست مروت صاحب کا رد عمل آ گیا اور وہ کہتے ہیں کہ عمر ایوب کا استعفیٰ عمر ایوب کا استعفیٰ کافی نہیں ہے، شبلی فراز بھی استعفیٰ دے دیں تاکہ پارٹی کے اوپر جو مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ ختم ہو سکے۔ پارٹی کی کور کمیٹی کی آج میٹنگ ہوئی
اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے عمر ایوب صاحب سے کہ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں. انہوں نے خان صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ قبول نہ کیا جائے. عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ ایک پولیٹیکل موو ہو سکتا ہے اور شاید ایسا یا اس وقت یہ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہ میں کب سے بکواس کر رہا ہوں کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ نیریٹو بنایا جائے کہ عمران خان صاحب کے پی کے لیڈر ہیں اور پنجاب میں مریم پروجیکٹ کو کامیاب دکھایا جائے. مریم پروجیکٹ کی آپ حالت دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی میں بجٹ پہ شور کرنے پہ 11 ارکان اسمبلی کو آنے پہ یا ان کو اسمبلی میں آنے سے پابندی لگائی گئی ہے. ہاں تو ایشو یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب کے استعفیٰ کے بعد پنجاب سے کوئی جنرل سیکرٹری لایا جا سکتا ہے اور لانا بھی چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب کو اگر کوئی چیز بچائے بیٹھی ہے تو وہ پنجاب اور جی ٹی روڈ پہ پلس ہے. جس دن یہ پلس ڈیفیوز ہو جائے گی نا اس دن بازی پلٹ جائے گی. لیکن یہاں اب ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جہاں یہ کوشش کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ کوئی ایک پارٹی کی سینئر لیڈرشپ پنجاب سے ہونی چاہیے, وہیں ایٹ دا سیم ٹائم ٹائمنگ غلط ہے کیونکہ عدت والے کیس میں سزا کو برقرار رکھ کے کارکنوں میں فرسٹریشن ڈال دی گئی ہے. کورٹ کے باہر ہونے والے مناظر اور فرسٹریشن کو استعمال کر کے پارٹی لیڈرشپ پہ کوسچنز اٹھائے جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ فواد چودھری اور عمران اسماعیل جیسے ماؤتھ پیس پھینکے جا رہے ہیں مارکیٹ میں, اور وہ پارٹی کے کارکنوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پارٹی میں واپس آ جائیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ اینڈ پی ٹی آئی کے بیچ کے بن جائیں جیسے پہلے تھا. اور ساتھ ساتھ یہ فارورڈ بلاک کی بھی باتیں ہیں. یہ سب ایک چیز سے ہی کنیکٹڈ ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی میں یہ تفرق یا تفریق ڈال کے کچھ ٹائم بائی کیا جائے, کچھ بریدنگ اسپیس لیا جائے. I'll say this کہ پہلی بار ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اچھا پولیٹیکل موو کیا ہے, لیکن کیا اس سے فرق پڑے گا؟ نہیں, کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. اس سے صرف وقتی فائدہ لیا جا سکتا ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پارٹیز یا لیڈرز صرف اپنے فیصلوں سے ہی غیر مقبول ہوتے ہیں اور کسی چیز سے نہیں. آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون. آپریشن عزم استحکام ہر روز اپنے رنگ بدل رہا ہے. پہلے کہا گیا کہ کے پی کے اور بلوچستان کے ہاٹ سپورٹس پہ کیا جائے گا, پھر کہا گیا کہ نہیں آپریشن نہیں ہے, یہ صرف آئی بی اوز ہیں, اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس کا کینوس بہت بڑا ہے, یعنی سیکیورٹی سے لے کر ٹیررزم تک اور ڈرگ کنٹرول سے لے کر قانون سازی تک ہر طریقے سے اس آپریشن کی یا اس آپریشن کا عمل دخل ہوگا. آئی تھنک دے آر کنفیوزڈ دیم سیلوز. ان کو خود نہیں پتا کہ ان کو کرنا کیا ہے. ایک طرف خواجہ آصف صاحب وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ افغانستان میں گھس کے ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس پہ اٹیک کر سکتے ہیں, اور دوسری طرف اخبار میں خبر لگی ہوئی ہے کہ امریکہ سے ہتھیار لیں گے ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن میں. 2 منٹ پاز لیں اور الیکشن سے جسٹ پہلے میں نے یہ کہا تھا, یہ سن لیں. تو پھر یہ ناممکن ہے کہ ہم امریکہ, ایران, چائنا سب کو ایک ساتھ خوش رکھ سکیں. تو یہ ممکن ہے کہ ہمارے حالات ویسٹ کی طرف خراب ہوں گے. تو اگر آپ نے افغانستان میں گھس کے ٹی ٹی پی ہائیڈ آؤٹس کو ختم کرنا ہے تو کیا یہ ایران میں اندر بلوچ ٹیررسٹ کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے؟ معصومانہ سوال ہے. خیر, ایک طرف خبر یہ لگی ہوئی ہے کہ ہم امریکہ سے ویپنز لیں گے ٹو فائٹ ٹیررزم ان افغانستان, جس کی وائٹ ہاؤس ریپریزنٹیٹیو نے سپورٹ بھی کی ہے کہ ہاں یہ پاکستان کا حق ہے ٹیررزم سے لڑنا. دوسری طرف امریکن کانگریس سے پاس ہوئی قرارداد میں ہم امریکہ کو جواب دے رہے ہیں کہ ہماری الیکشنز پہ آپ کے تبصرے غلط ہیں اور یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ. شدید عقل کا فقدان آ چکا ہے اس وقت, ایموشنز پہ ملک چلایا جا رہا ہے. جس کانگریس میں یہ پاس ہوا ہے اس کانگریس میں صرف ڈیموکریٹس یا صرف ریپبلکنس نے یہ ریزولوشن پاس نہیں کی ہے, یہ ریزولوشن دونوں نے مل کے پاس کی ہے. اور جس بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آسرے پہ ہم افغانستان میں گھس کے اٹیک کی باتیں کر رہے ہیں وہ چند مہینوں کی مہمان ہے, جو کہ آج ٹرمپ اور بائیڈن ڈیبیٹ میں واضح ہو گیا. بائیڈن تو نہیں جیت رہا, بائیڈن بیچارہ بول ہی نہیں پا رہا تھا. ہاں اگر اب وہاں بھی کوئی فارم 45 والی کہانی ہو جائے تو وہ الگ بات ہے. What I've done since I've changed the law, what's happened? I've changed it in a way that now you're in a situation where there are 40% fewer people coming across the border illegally. That's better than when he left office. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look,
مجھے سمجھ نہیں آ رہا ویسے ٹو بی آنیسٹ، کیا سیاسی شہید ہونے کی کوشش ہے، یا یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ ٹرمپ جیت رہا ہے اور ویسے بھی آئی ایم ایف ڈیل نہیں کرے گا، تو اس سے پہلے چلو جتنا زیادہ ڈنڈا کر سکتے ہیں کر لیں، یا کسی کے انا اتنی بڑی ہے کہ جہاں ملک کو ٹیررزم سے لڑنے کے لیے یو ایس اے کی سپورٹ چاہیے، آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے لیے امریکہ کی سپورٹ چاہیے، وہیں آپ ملک کے تعلقات خراب کر رہے ہو، کیونکہ آپ کے الیکشنز جو تھے ہی فراڈ، اس کے بعد آئے ہوئے سسٹم پہ امریکہ سوال اٹھا رہا ہے۔ اچھا سب چھوڑے نا، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آسرا کہاں سے ہے، چائنا نے بھی منع کر دیا ہے۔ آسرا اگر کورٹ سے ہے کہ یہ ریزرو سیٹس والا فیصلہ حق میں آ جائے گا، پھر تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی بھرمار کرنا شروع ہو جائیں گے اور جیسے چاہیں گے ملک کو ویسے چلائیں گے، وہی نیم ایمرجنسی کے طریقے سے جو باتیں کر رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب جیسے لوگ۔ لیکن کیسے؟ وہ شاید اس طریقے سے جیسے ڈار صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ کیا لوگ پاکستان کی اکنامک سچویشنز پہ بات کرتے ہیں، ہمارے اوپر تو صرف $130 ارب کا قرضہ ہے اور ہمارے پاس $1000 سے اوپر کے اثاثے ہیں۔ یار اثاثے بیچ کے ملک چلائے۔ اسٹیبلٹی کے نام پر ایک پولیٹیکل پارٹی کو فتنہ ڈکلیئر کر کے پورے ملک کا گلا گھونٹنا ہے، کورٹس کو مینج کر کے یا مینج کرنے کے لیے غلط فیصلے کروائے جائیں گے، غلط طریقے سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جائیں گی تاکہ ججز کو مینج کر سکے، لیکن ججز پھر بھی مینج نہیں ہوئے تو اثاثے کوڑیوں کے دام پہ بیچے جائیں گے۔ ویسے لے گا کون، بائر کون ہے؟ چائنا نے کہا کہ اسٹیبلٹی لاؤ پھر دیکھیں گے، چائنا نے کہا ٹیررزم کے مسئلے کو حل کرو، ٹیررزم کے مسئلے کو حل تب کر سکتے ہو جب افغانستان کچھ مانے، ادروائز اگر آپ نے افغانستان والی دلدل میں پیر رکھا تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس دلدل سے نکل پائیں گے۔ اب دوحہ ٹاکس بھی ہونے ہیں، لیکن اگر ٹی ٹی اے تحریک طالبان افغانستان نہیں مانی تو پھر کیا؟ یو ایس اے سے آپ سپورٹ لے کے افغانستان میں اٹیکس کرو گے، وہ بھی اس وقت جب افغانستان یا جب چائنا کے افغانستان سے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ چائنا آلریڈی خفا ہے آپ سے، اور امریکہ بھی اگر سپورٹ کرے گا تو زیادہ سے زیادہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن تک، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا کوئی آسرا نہیں۔ اور اگر انڈیا واقعی ٹی ٹی پی کو افغانستان میں سپورٹ کر رہا ہے تو پھر یہ بات خارج الامکان کیسے ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ٹی ٹی پی سے لڑیں گے تو وہاں ٹی ٹی اے کا بھی نقصان ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ انڈیا ٹی ٹی اے تحریک طالبان افغانستان کو بھی سپورٹ کرنا شروع ہو جائے اور آپ کے ساتھ وہ جنگ میں شروع ہو جائے۔ دس از ویری الارمنگ سچویشن ان پاکستان رائٹ ناؤ، اور میں ہوپ فل انسان ہوں، یا ہوپ فل انسان کے ہونے کے ناطے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس وقت جو ہو رہا ہے اس کی کوئی منطق ہے۔ پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی ہرٹ کرنا تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن یہ جس طرح اب بلڈوزر تیار کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز کو بلڈوز کیا جائے گا، دس ول ناٹ اینڈ ویل۔